اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر، سورہ نمبر 15، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 6، آیات 99۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ہیں کتاب خدا اور ایک واضح قرآن کی آیتیں۔ انکار کرنے والے کسی وقت چاہیں گے کہ کاش وہ فرمانبردار ہوتے۔ انہیں چھوڑ دے کہ کھائیں اور مزے کریں، اور امید انہیں بہلائے رکھے، وہ جلدی ہی جان لیں گے۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا، اس کے لیے ایک جانی پہچانی لکھت تھی۔ کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں اے شخص جس پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے؟ ہم تو فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ اتارتے ہیں اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اور تجھ سے پہلے اگلی قوموں میں بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، مگر ان کے پاس جو رسول بھی آتا وہ اس کی ہنسی اڑاتے۔ اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگلے لوگوں میں یہ روایت گزر ہی چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے پھر وہ اس میں چڑھنے لگتے، تو بھی وہ کہتے ہماری آنکھوں پر مدہوشی طاری کر دی گئی ہے، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے، اور ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چوری سے کچھ سن لے، تو پھر ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ ڈالے ہیں، اور اس میں ہر موزوں شے اگائی ہے، اور اس میں ہم نے روزی کے سامان رکھے ہیں تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، مگر ہم اسے صرف ایک جانے پہچانے اندازے کے مطابق عنایت کرتے ہیں۔ اور ہم زرخیز ہوائیں چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر تمہیں وہ پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ اور ہم تم میں آگے جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا۔ وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو شعلے والی آگ سے بنایا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی کچھ روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا مجھے گوارا نہ تھا کہ اس بشر کو جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے بنایا سجدہ کروں۔ اللہ نے کہا پھر یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہوگی۔ وہ بولا میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے معلوم وقت کے دن تک۔ وہ بولا میرے رب، اس لیے کہ تو نے مجھے بے راہ کیا ہے، میں ضرور ان کے لیے زمین میں زیبائش پیدا کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے ان میں تیرے خالص بندوں کے۔ اللہ نے کہا یہ ہے مجھ تک آنے والا سیدھا راستہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے ان بہکنے والوں کے جو تیرے پیچھے چلے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا حصہ بٹا ہوا ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم جو کچھ کدورت ان کے سینوں میں ہوگی نکال لیں گے، اور وہ بھائی بنے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تھکان نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے۔ میرے بندوں کو بتا دے کہ میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں،
اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی بات بتا۔ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ وہ بولا، ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے، ڈر مت، ہم تجھے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے اس کے باوجود بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا ہے؟ ہاں، کس بات کی بشارت تم دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے، سو نا امیدوں میں مت ہو۔ اس نے کہا، بھلا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اور کہا، اچھا، ایک قاصدوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے، ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے، ہم ان سب کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اندازہ کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ پھر جب قاصد آل لوط کے پاس آئے تو وہ بولا، تم تو بیگانے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ لائے ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس تو رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دے، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلتے جاؤ جدھر کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے اسے اس معاملے کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح صبح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے خوشی کرتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمسار نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا ہم نے تمہیں جہان والوں سے منع نہیں کیا؟ اس نے کہا، یہ ہیں میری لڑکیاں، اگر تمہیں کرنا ہی ہے، تیری عمر کی قسم۔ وہ اپنے نشے میں سرگرداں تھے۔ پھر روشنی ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، اور ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، اور ان پر کنگھروں والے پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں دھیان کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی ایک قائم راہ پر ہے۔ بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے بھی ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لے لیا، اور یہ دو بستیاں کھلی راہ پر ہیں۔ اور ہجر والوں نے بھی قاصدوں کو جھٹلایا، حالانکہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے کنارہ کش رہے، اور امن سے پہاڑوں میں گھر تراشتے رہے۔ پھر صبح صبح چنگاڑ نے انہیں آ پکڑا، اور جو کمائی وہ کرتے تھے ان کے کام نہ آئی، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف سچائی پر بنایا ہے، اور وہ گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ بس تو ان سے خوبصورتی سے درگزر کر، بے شک تیرا رب ہی بہت بڑا بنانے والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے تجھے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے، تو اس ساز و سامان پر جو ہم نے ان کے قسم قسم کے گروہوں کو دیا ہے نگاہ نہ ڈال، اور نہ ان کا غم کر، مگر مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکا رکھ، اور کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جسے ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہاں، تیرے رب کی قسم، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ بس جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے اسے بے دھڑک کہہ دے، اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ ٹھٹا کرنے والوں کے لیے ہم تجھے کافی ہیں۔ وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بناتے ہیں، ہاں، وہ جلدی جان لیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس پر جو لوگ کہتے ہیں گھٹتا ہے، اگر تو اپنے رب کی تعریف میں لگا رہ، اور سجدہ گزاروں میں ہو جا، اور اپنے رب کی عبادت کر، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔